مرزا صاحبہ کہیے گا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو گئی ہے، آپ کیا موقف رکھتی ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ آج کا یہ انسیڈنٹ اور میرا خیال ہے سب سے بڑی خبر ہے، لیکن یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ایک خبر صرف ٹاپ سٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ٹاپ سٹی کی انکوائری کے حوالے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، تحویل میں لیا گیا ہے، میرا خیال ہے یہ ایک سیریز آف ایکشنز ہیں جو کہ ہمیں آنے والے دنوں اور ہفتوں میں نظر آئیں گے، کیونکہ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ فوج کا جو ایک اپنا انٹرنل احتساب کا نظام ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اور دوسری صورت میں وہ صرف اسی وقت شروع کیا جاتا ہے جب ان کے پاس اتنے مضبوط ثبوت موجود ہوتے ہیں جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہ بالکل درست ہے کہ آپ کے جو پچھلے پینلسٹ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے طور پر ضرور کوشش وہ کریں گے کہ وہ اگر پلیئر ہو سکتے ہیں یا اپنی پوزیشن کو پلیئر کر سکتے ہیں کریں، بٹ آئی تھنک جو پروسیس اب شروع کر دیا گیا ہے اس میں صرف ایک مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ یہ سیریز آف انسیڈنٹس ہوں گے، اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ صرف ٹاپ سٹی کا احاطہ نہیں کریں گے، بلکہ جو باتیں پہلے کچھ عرصے سے کی جا رہی تھی اسلام آباد کے مختلف حلقوں میں کہ فیض حمید صاحب نہ صرف پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں بلکہ وہ اپنے لنکس کو بھی بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سے کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ سیاسی طور پر انہوں نے پرو ایکٹیو ہونے کی کوشش کی ہے بلکہ انہوں نے سیاسی جماعت کو سپرسیڈ کرنے کی بھی کوشش کی، اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش بھی کی اور ان کو ڈکٹیٹ کروانے کی بھی کوشش کی۔ یہ وہ خبریں ہیں جو کہ یہاں پر زیر گردش رہی۔ تو آئی تھنک میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت فوج کے پاس جو مضبوط ثبوت موجود ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضرور کوشش کی جائے گی کہ پہلے تو ان تمام چیزوں کو روکا جا سکے، کیونکہ ایونچولی وہ چیزیں جس طرف لے کر ایک جماعت کو جا رہی تھی وہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کر سکتے تھے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس گرفتاری کو صرف ایک مقدمے میں ثبوتوں کی موجودگی کے پیرائے میں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے بہت کچھ ایسا چل رہا ہے جو کہ ابھی تک سامنے نہیں لایا گیا ہے انٹینشنلی۔ ثنا مرزا صاحب کہیے گا کہ ان کے ایک کزن کے بھی تانے بانے اس کیس میں جڑتے نظر آئے تھے، ان کے لیے کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں ان کے بعد؟ دیکھیے جہاں تک اس مقدمے کا تعلق ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ غالباً مئی 2017 کا مقدمہ تھا، اور یہ اس وقت سے یہ واقعہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت سے چل رہا تھا، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہ ایک لمبی پروسیڈنگز رہی اور مختلف پریس کانفرنسز میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ابھی کچھ ہفتوں پرانی بات ہے جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے ایک پریس ٹاک میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ فیض حمید صاحب کے خلاف جو انکوائری ہے ٹاپ سٹی کی وہ کہاں تک پہنچی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ انکوائری ابھی انڈر پروسیس ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے جڑے جو بھی تانے بانے ہوں گے، چاہے وہ کزن کی صورت میں ہو یا پھر ان کے نیچے سب آرڈینیٹس کی صورت میں ہوں گے، وہ ایونچولی فلفل ہوں گے۔ لیکن میں پھر اس بات کو ضرور ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ اس کو ہمیں صرف ٹاپ سٹی کے پیرائے میں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ٹاپ سٹی کے علاوہ بھی کچھ اور دیگر ایشوز ہیں جس میں شاید نام لینا بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی یہ خبریں ہیں، اور اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے اندر پرو ایکٹیولی ان کو ڈکٹیٹ کرنے یا گائیڈ کرنے کے حوالے سے بھی خبریں ہیں، اور یقیناً اس کے ثبوت موجود ہوں گے جس بنا کے اوپر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے فوج کی طرف سے قدم اٹھایا گیا، کیونکہ جس رینک کے اوپر فیض حمید صاحب موجود تھے یقیناً ایک نہیں بلکہ 1000 مرتبہ سوچا گیا ہوگا کہ آیا اس قسم کا کوئی اقدام اٹھانا پاکستان کے لیے عظیمت کا باعث بن سکتا ہے یا نہیں۔ تو آئی تھنک جن گراؤنڈز کے اوپر یہ کام کیا گیا ہے وہ صرف ایک ہی نہیں بلکہ کئی سارے مسئلوں کو ایونچولی ایک ہی اسٹیپ میں ریزالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جو میں ضرور کہنا چاہوں گی، یہ اس ایک قدم کو اگر مد نظر رکھا جائے تو جو بات کہی جا رہی ہے عوام الناس کے سامنے وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں فیض حمید صاحب کے خلاف انکوائری کی گئی۔ obviously جو مقدمہ دائر کیا گیا تھا کچھ سال پہلے 2017 کے واقعے کی مناظمت سے، اس میں سپریم کورٹ نے یہ احکامات دیے تھے کہ فوج کو کہ اس کیس کی انکوائری کی جائے کیونکہ ان کا اپنا احتساب کا نظام موجود ہے، تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عدلیہ سپریم ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاک فوج نے اس قسم کا اقدام اٹھایا۔ لیکن بیک جانے پہ اور بھی کچھ دیگر معاملات ہیں جو کہ آئی تھنک چلیں گے اور وہ آنے والے ہفتوں میں سامنے آئیں گے۔